وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جناب آفتاب عالم خان صاحب نے اپنے چچا مرحوم محی الدین صاحب کے برسی کے موقع پر آج کا بزم سجایا ہے۔ صبح سے قرآن خوانی پڑھی جا رہی تھی، بعد میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا۔ میلاد شریف شروع قرآن پاک سے ہوئی، اس کے بعد میں نعت خوانی ہوئی اور حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب جمال مشتاق صاحب کہ آپ نعت خوانی اور میلاد شریف سے بارہا محظوظ ہوئے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے ان کے پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھوتا اور نرالا ہو گیا ہے۔ عوام بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کی نعت پاک اور میلاد شریف کو سماعت فرماتے ہیں اور دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کے میلاد شریف کو سنیں اور ان کے نعت شریف کو سنیں۔ بہرکیف آج جمعہ کا دن ہے اور 10 بج چکا ہے۔ کچھ لوگ کام سے بھی منسلک ہیں، جو کام میں چلے جاتے ہیں، روزی روزگار میں چلے جاتے ہیں اور پھر جمعے کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، لہذا بہت ہی کم وقت میں بطور تبرک آپ لوگوں سے شرف ہم کلامی حاصل کروں گا۔ آپ دل جمعی کے ساتھ تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور سماعت کریں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ وسلم علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے خوف کھاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اپنے لیے وسیلہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ ذرا ادھر بھی دھیان سے سنیے، وسیلہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ وسیلہ جیسے آج کا یہ بزم جو ہے، قرآن خوانی کی محفل، میلاد خوانی کی محفل جو سجائی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے اس مرحوم کے ایصال ثواب کا، اس کی مغفرت کا،
جس مرحوم کے نام پہ یہ آج کی محفل سجائی گئی ہے، یہ وسیلہ ہے ان کی مغفرت کا، اور اس وسیلے میں جو حضرات شامل ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں، اور جن کے لیے یہ سامان مہیا کیا گیا ہے انہیں بھی ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں بھی تخفیف کر دیتا ہے اور انہیں انعام سے نوازتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ بہرکیف دو تین شعر آپ سماعت فرما لیں۔ کیا بات ہے۔ او مولائے کل دانائے سبل ختم رسول جس نے، او مولائے کل دانائے سبل ختم رسول جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے، ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی نوازا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اتنا نوازش کی ہے کہ آپ کو کہیں یاسین بتایا ہے، قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں تو یاسین دیکھتے ہیں، یاسین سے بھی خطاب کیا گیا ہے، طٰہٰ سے بھی خطاب کیا گیا ہے، مزمل سے بھی خطاب کیا ہے، مدثر سے بھی خطاب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ دیکھیے حدیث قدسی میں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، آپ صرف حضرت قاری مشتاق صاحب کو میلاد خان ہی سمجھیے، یہ باضابطہ عالم دین بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے حضرت کی لکھی ہوئی کتاب میلاد شریف یہ پڑھتے ہیں، اور ان کے میلاد شریف کا شہرہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی حدیث قدسی میں ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نور۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، کس سے پہلے؟ آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، دریا سے پہلے، تاروں سے پہلے، چاند سے پہلے، اور فرشتوں سے پہلے، جنوں سے پہلے، کل کائنات سے پہلے کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، صرف خدا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نور۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے تمام عالم کو وجود بخشا۔ یہ جتنے بھی عالم کے معنی دنیا، اور ایک دو عالم نہیں ہے، 11,000 عالم ہے، 18,000 عالمات ہیں۔ تو یہ جتنے عالم وجود میں آئے ہیں، ہم یا آپ یا جو بھی ہے، یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے میں آئے ہیں۔ کل قیامت میں جب حشر کا میدان برپا ہوگا، تمام امتی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے گنہگار کہ آپ تو میرے باپ ہیں، میری بخشش کرا دیجئے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں گندم خوری کی سزا میں مستغرق ہو گیا تھا، اس لیے دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ اللہ دنیا والوں نے ہمیں اللہ کا بیٹا کہا ہے، ہمیں اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، تو سبھی نبی تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، سبھی نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اے لوگو، اے امتیو، تم دوسرے نبی کے پاس جاؤ گے، اور میرے نبی کے لب پہ انلہا ہوگا، میرے نبی پکاریں گے اے گنہگارو چلے آؤ، اے گنہگارو چلے آؤ۔ اور اگر کسی کی بخشش کا سکہ اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا تاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے اشارے پر غوث اعظم بھی شفاعت فرمائیں گے، خواجہ غریب نواز بھی شفاعت فرمائیں گے، سرکار کا حکم ہوگا تو اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، عالم دین بھی شفاعت کریں گے، اور حفاظ کرام بھی شفاعت کرائیں گے۔ محترم حضرات، دیکھیے یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہر آدمی کسان بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ جس طریقے سے کھیتی اپجائیں گے، کھیت میں جس طریقے کا آپ دانا اناج اپجائیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس لیے یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی زندگی ہے۔ آپ جس دھرم میں آئے ہیں، آپ جس مذہب کو مانتے ہیں، آپ جن نبی پر ایمان لائے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، تو اسی نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی زندگی اسی نبی کے فرمان کے مطابق گزارنی چاہیے، ورنہ آج نبی کے فرمان کو اگر آپ نے ٹھکرا دیا ہے تو آپ کا کچھ کام نہیں آنے والا ہے، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ کوتاہی اور سستی تو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، اس سے بے خبر نہیں رہنا ہے۔ نماز صرف چند آدمیوں کے لیے نہیں ہے کہ ایک مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا پکارتا رہے، اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کو سنتے رہیں۔ کیا ایمان کی دلیل یہی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ نماز تو تمام مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جب روز محشر قائم ہو جائے گا تو ذرہ ذرہ کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرش سے نماز میں، جب روز محشر قائم کی جائے گی تو پروردگار عالم کا سامنا ہوگا، اور پروردگار عالم ذرہ ذرہ برابر کا حساب و کتاب کرے گا۔ آپ نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور آپ نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا دے گا۔ بہت سی گناہیں تسبیح و تحلیل سے، عبادت و ریاضت سے آپ کی گناہیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور آپ پھر مبرہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو آپ نیکی کرتے ہیں وہی آپ کے کھاتے میں درج کیا جاتا ہے، بدی مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن ہم کب جاگیں گے؟ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہم کب سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کا سامنا کرنا ہے،
روز محشر